السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ حضرت مولانا سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ جاہلیت کا طویل دور گزارنے کے بعد سن 1944 عیسوی میں انظر شاہ کشمیری پڑھنے کے ارادے سے دہلی پہنچا۔ مربی برادر محترم حکیم سید اختر حسین صاحب تھے، جو میرے خالہ زاد بھائی ہوتے۔ طبابت ان کا پیشہ، نسلاً بعد نسل ان کے یہاں انگریزی تعلیم چلی آئی، کوئی بھائی ریلوے میں تو کوئی وائسرائے کے دفتر میں۔ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی سے اردو فارسی کا امتحان دے کر صرف انگریزی میں اگر میٹرک ہو تو ہاتھوں ہاتھ سرکاری آفس میں ملازمت مل جاتی۔ اس لیے مرحوم بھائی کا پورا منصوبہ یہی تھا کہ میں بھی جلد از جلد انگریزی میں امتحان دے کر کسی آفس کی کرسی پر جا بیٹھوں۔ لیکن دلی میں اس وقت والد مرحوم کے منتسبین بھی بڑی تعداد میں تھے۔ ان سب کی تمنا و آرزو کہ میں والد مرحوم کا علم حاصل کروں۔ اکثریت چونکہ ادھر ہی تھی، اس لیے میرا مشغلہ دینی تعلیم کا حصول ہی ٹھہرا۔ مدرسہ صدیقیہ پھاٹک حبش خاں میں 3 سبق متعین ہوئے۔ مولانا صدیق احمد صاحب نجیب آبادی مرحوم، مؤلف انوار المحمود، مولانا ادریس صاحب میرٹھی جو تقسیم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے، اور مولانا عبدالسمیع صاحب سرونجی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی مدرسہ صدیقیہ میں مرحوم استاذ حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا لفظ بھی غلط ہی ہے، اس لفظ سے مساوات کی بو آتی ہے۔ حالانکہ مرحوم اس وقت نامی گرامی استاذ اور میں حقیر و احقر طالب علم۔ مرحوم کے قہقہے، بود و باش، بول چال، رفتار و گفتار، نشست و برخاست سب کچھ عجیب تھا۔ وہ حضرت والد مرحوم کے شاگرد نہ تھے، اس لیے مجھ پر نظر التفات کم رہتی، جبکہ دوسرے اساتذہ علامہ کشمیری مرحوم کے تلامذہ تھے اور ایک ہیچ کو سر پر بٹھاتے، اس لیے تکلف حائل رہا۔ خلا ملا کی نوبت آنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ حسن اتفاق میں منشی فاضل کی تیاری کر رہا تھا، اور مرحوم نیز مولانا عبدالسمیع صاحب منشی فاضل کے امتحان دینے کی تیاری میں تھے۔ میں نے نصاب مسلسل پڑھا اور ان دونوں ارباب علم نے صرف چند ماہ تیاری کی۔ مولانا ادریس صاحب میرٹھی نے بڑی دانشمندی سے مجھے مامور کیا کہ مرحوم کی مسجد واقع نئی سڑک دہلی میں تکرار کتب میں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ عجیب جماعت 3 افراد پر مرکب تھی، ایک کمسن بچہ اور 2 منجھے ہوئے استاذ۔ اس مسجد میں مولانا حسین احمد مرحوم صاحب امامت کرتے۔ شب برات کا حلوہ، عید کا شیر، بقرعید کا گوشت، ان فتوحات میں اب یہ احقر بھی شریک ہو گیا۔ سن 1947 عیسوی نے دہلی کے سکون کو لوٹ لیا۔ مجلسیں اکھڑ گئیں، بزم آرائی کی بساط الٹ دی گئی۔ بہت سو نے پاکستان کا رخ کیا، بیشتر اپنے وطن کے عافیت کدے میں جا پہنچے۔ حالات کے تموج نے مجھے دیوبند پہنچا دیا، اور 1948 عیسوی سے عربی کی تحصیل میرا مشغلہ بن گیا۔ دارالعلوم کے اساتذہ میں مولانا عبدالحفیظ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ مؤلف مصباح اللغات شریک ہوئے، لیکن بدقسمتی کے کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ رخصت ہوئے تو ان کی جگہ حضرت مولانا حسین بہاری کی آمد کا شور ہوا، جنہیں حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پشت بانی حاصل تھی۔ اس وقت دارالعلوم کے داخلی معاملات پر مولانا فخر الحسن صاحب کی گرفت بہت مضبوط تھی، اور اندرونی اتار چڑھاؤ عملاً ان کے چشم و ابرو کے تابع تھے۔ وہ طلبہ کے جمع غفیر کے حاکم، طلبائی انجمنوں میں در انداز، طلبہ کے لیڈر ان کے قبضے میں اور قائدین ان کی جیب میں ہوتے۔ ایسی طاقتور شخصیت کی پاسبانی جس خوش نصیب کو حاصل ہو، فتح مندی کی دستار ظاہر ہے کہ اسی کے سر پر ہوگی۔ چنانچہ مولانا بہاری مرحوم تدریس کے ہر دشت و جبل میں فاتح کے حیثیت سے چلتے رہیں، اور دارالعلوم کی رواجی مخالفتوں کی سرسر ان کے قدموں میں لرزش پیدا نہ کر سکی۔ اور پھر یہ بھی تو نہیں کہ صرف ایک مضبوط شخصیت کی نصرت انہیں حاصل تھی، بلکہ خود علوم میں ان کی قدرت، منطق میں ان کی دستگاہ، فلسفے میں ان کی حذاقت ان کے دائیں بائیں سے ان کی مدد کر رہی تھی۔ شیخ الادب حضرت مولانا محمد اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر میری شرح تہذیب اور قطبی کے اسباق خارج میں حضرت حسین احمد
بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہوئے اور اب دہلی کا رفیق سبق دارالعلوم میں مرحوم کا ایک ادنا شاگرد تھا اور یہی اس کا حقیقی منصب ہے۔ سن 1952 عیسوی میں دارالعلوم میں میری تدریس کا دور شروع ہوا تو دارالاقامہ کی نظامت اعلیٰ، نیابت مجلس تعلیمی، پھر نظامت مجلس تعلیمی، آخر کار دارالعلوم میں قائم مقام محتمم، ان سب مرحلوں میں استاذ میرے معاون رہے۔ خدا جانے کتنی مجلسوں میں ان کے ساتھ شرکت رہی، کتنے اجتماعات میں ان کی رفاقت میسر ہوئی۔ انہیں یہ ناز کہ میں استاذ ہوں، مجھے یہ احساس کہ ان کا ایک ادنا تلمیذ ہوں۔ وہ بھری مجلسوں میں مجھے ڈانٹتے، اجتماعات میں سرزنش فرماتے، مگر ان کی دلچسپ شخصیت کے نتیجے میں زہر حلاہل بھی شیر مادر کی طرح ہنیم مریا تھا۔ مرحوم کی بعض نادر خصوصیات تھیں: تکبیر اولیٰ کی پابندی، بیشتر وقت مسجد میں گزارنا، کتاب و سنت پر حتی الامکان عمل، تاآں کہ جاں گسل چوٹ جو موت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، نماز کے اہتمام ہی میں پیش آئی۔ صاف باطن تھے، ناراضگی اور رضامندی فوراً ظاہر ہو جاتی۔ اگر کسی سے ناراض ہوتے اور وہ سلام کرتا تو چلا کر فرماتے، واقع تو مجھے کیوں سلام کرتا ہے؟ واقع مرحوم کا تکیہ کلام تھا جو ووکے کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ اگر کسی نے اس ناراضگی پر معذرت پیش کر دی تو فوراً دھل جاتے، اور مومن کی یہی شان ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت پر سہارنپور کی کسی درسگاہ میں شیخ الحدیث ہو گئے۔ ایک مرتبہ مطالعے کے دوران الجھے، کتابی مطالعے سے مشکل حل نہ ہوئی تو پریشان ہو کر سہارنپور کے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ اتفاقاً حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے دیوبند روانہ ہو رہے تھے۔ اب ایک شاگرد کی استاذ سے گفتگو سنیے۔ واقع آپ حسین احمد ہیں، میں حسین ہوں۔ آپ بھی شیخ الحدیث ہیں، میں بھی شیخ الحدیث ہوں۔ آپ بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں، میں بھی بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ البتہ ایک فرق ہے، آپ مسیح ہدایت ہیں، میں مسیح ضلالت ہوں۔ لیجئے جھٹ پٹ اس سوال کو حل کر دیجئے۔ استاذ نے اس بے تکلف گفتگو پر ایک قہقہہ لگایا اور چٹکیوں میں اشکال کا حل پیش کر دیا۔ طلبہ اپنی عادت کے مطابق وطن سے آتے یا نیا داخلہ لیتے تو مولانا حسین مرحوم بہاری کو تحائف پیش کرتے۔ ان میں گاہ بگاہ مرغ بھی شامل ہوتا، جس کے مولانا شوقین تھے اور اس معاملے میں کچھ زیادہ رد و قدح بھی نہ فرماتے، اور شاید کچھ طلبہ کی دل شکنی کے خیال سے بھی نرمی برتتے۔ ایک مرتبہ یہ مسئلہ مجلس شورا میں چھڑ گیا۔ بحیثیت ناظم تعلیمی احقر بھی شریک مجلس تھا۔ یہ بحث چھڑ گئی کہ مولانا طلبہ سے ہدایہ لیتے ہیں۔ اراکین میں بیشتر مولانا کے ہم عصر تھے جو مرحوم کے شمائل و خصائل پر پوری واقفیت رکھتے، لیکن کچھ ممبران موشگافیوں میں خود کو چیف جسٹس سے کم نہ سمجھتے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ مرحوم استاذ کو اس سے مطلع کر دوں تاکہ وہ کسی الجھن میں مبتلا نہ ہوں۔ کمرے پر حاضری دی تو دیکھا کہ جس چارپائی پر تشریف فرما ہیں اس کے 3 پائے میں 3 مرغ بطور شاہد و مشہود بندھے ہوئے ہیں۔ مفروضہ پیش کرنے پر بولے، واقع تو انہیں لے جا اور مجھے پکا کر کھلا۔ اس صورتحال پر یہ مصرع کتنا منطبق ہے: تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی۔ اس معصوم حکم پر میں مسکرا کر رہ گیا۔ اپنی تدریس و ملازمت کے پورے دور میں وہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے۔ ایک لمحہ بھی ان کے خیالات میں اتار چڑھاؤ پیدا نہ ہوا۔ انقلاب کے بعد بعض مجبوریوں کی بنا پر وہ اندر ہی ٹک گئے، لیکن ان کا دل ہمارے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔ وقف دارالعلوم میں تشریف لاتے، چائے نوش فرماتے اور ہم نیاز مندوں کو بعض طلبہ کے لیے داخلہ اور امداد کا حکم دیتے۔ ہم بھی ان کے ارشادات کی تعمیل سعادت سمجھتے۔ خاتمہ عمر پر ضبط کی طاقت کھو بیٹھے، سر راہ ملاقات ہو جاتی تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ یہ بے اختیار گریا و بکا چل چلاؤ کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں سفر میں تھا کہ ان کے ضرب کاری لگی۔ مظفر نگر جس ہسپتال میں داخل تھے، مراجعت پر وہاں حاضری کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے مایوس العلاج قرار دے کر انہیں دیوبند بھیج دیا۔ اس کے بعد میرا پھر دیوبند سے سفر ہو گیا اور عدم موجودگی میں حضرت استاد فانی عالم کی بندشوں کو توڑ کر عالم جاویدانی کی طرف سفر فرما گئے۔ ثقہ روایات سے معلوم ہوا کہ چہرہ پر انوار، سکون کی لہر، طمانینت کا تموج فوت مومن کی علامت تھی۔ مقبولیت و محبوبیت کی شہادت ایک غریب الوطن کے جنازے میں ہجوم کی شرکت ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ وہ اب اپنی آرزو کے مطابق مرقد قاسمی میں تہہ خاک سوتے ہیں۔
فردوس بری کی ہوائیں ان کی روح کے لیے سرور افزا دل آویز خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی ہیں۔ فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور اکابرین کی مفید تحریریں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔